بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ سورہ الناس قرآن پاک کی آخری سورت 114 نمبر پہ ہے اور اس کی اعداد 5296 ہے۔ الناس انسان کو کہتے ہیں، انسان، یا ایھا الناس اعبدوا انسان۔ اس انسان سے مراد انسان خاص ہے یا عام انسان ہے، تفصیل میں نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دے، اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صورت اور اس سے پہلے والی سورہ فلق، ان کا شان نزول خاص ہے۔ جادو اور جنات کے بارے میں کل بھی بتایا تھا۔ ان دونوں صورتوں کی آیات کی تعداد 11 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اس کی مختصر سی تفصیل آپ کو بتا دی تھی۔ اور ان صورتوں کا تلاوت کرنے والا کبھی بھی کسی بھی مقصد میں ناکام اور نامراد نہیں رہتا۔ یہ حق اور سچ ہے۔ یہ قرآنی وظیفہ، یہ آسمانی وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص الخاص ان جادو جنات کے توڑ اور حملوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے اور بھی حکمتیں اور راز ہیں، لیکن بظاہر جو ہے بدیع نظر، یہ مرض آج سے نہیں، ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی فساد لوگوں کی طرف سے برپا ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے نبی کو وہی معجزات دے کر بھیجتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ تو مجموعہ تھا، یہ تو مرکب تھا تمام دوروں کا۔ ہر فتنہ، ہر فساد، ہر شرک، ہر برائی، وہ کون سی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی جو عرب میں نہ ہوئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا پھر معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ جس نے جو سوال کیا، جس نے جو اشکال پیدا کیا، اس کا توڑ، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان حق سے جاری کر دیا۔ لہٰذا جو شخص سورہ الناس کا تعویذ بنا کر، لفظ تعویذ تعوذ سے ہے، پناہ مانگنا، بات یہ ہے کہ بہت سارے اعتراضات، بہت سارے اشکالات، تعویذ شرک ہے، تعویذ بدعت ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اپنی جگہ فقہا نے، علماء نے، مشائخ نے، صوفیاء نے، صاحبان علم نے جو ان کی سوچ قرآن تک جاتی تھی، حدیث تک جاتی تھی، جو ان کی سمجھ تھی، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جوابات دیے، کتابیں لکھی۔ ہمارا مقصد صرف فائدہ حاصل کرنا، انسانیت کی بھلائی، فلاح انسانیت۔ وہ چاہے قرآن کی ایک آیت ہو، اس کو لکھ کر گلے میں لٹکا لیں، اس کو گول کر پی لیں، یا پورے کا پورا قرآن۔ اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، بے شک غلط ہی ہو، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہتے ہیں جی قرآن کی موجودگی میں ایک آیت کا لکھ کر گلے میں لٹکا لینا اور اس کو گول کر پی لینا، جبکہ قرآن موجود ہے اس کی ایک۔ میڈیکل سٹور پر آپ جائیں نا، میڈیکل سٹور پہ یا کسی دواخانے میں، تو وہاں ہر مرض کی ایک دوائی نہیں، کئی ٹیبلٹس، انجیکشن، سیرپ موجود ہوتے ہیں، ایک مرض کی کئی
کمپنیوں کے نام سے. ڈاکٹر، حکیم، طبیب تشخیص کے بعد اس کو پورا میڈیکل سٹور حوالے نہیں کر دیتا، بلکہ ایک خاص قسم کا سیرپ، انجیکشن یا ٹیبلٹ یا کیپسول کوئی ایک چیز دے گا اسے. کمپنیاں مختلف ہوں گی اور ساری کمپنیوں کی بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، پورے کا پورا قرآن پاک نہیں، پوری کی پوری صورت نہیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک جز، کوئی ایک حرف اس کی تشخیص کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی شفا کے لیے کافی ہوتا ہے. میری بات کو 1000 طریقوں سے رد کیا جا سکتا ہے، رد کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن جو میرے ذہن میں، میری سمجھ میں ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں. نظر بد سے، شیاطین سے، وسوسوں سے، مختلف قسم کے جانوروں کے حملے سے، جس طرح چرند پرند درند حملہ کر دیتے ہیں انسان کو اکیلا دیکھ کر، ان سارے حملوں سے، ان سارے نقصانات سے محفوظ رہیں گے. اور خصوصاً نظر بد، جس کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بکری کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، ان چیزوں سے آپ کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. اور اگر کوئی شخص روزانہ اس کی تلاوت کرے، روزانہ معمول بنا لے، اور پھر کسی درد والے جسم پر، درد والی جگہ پر رکھ کر پڑھے، دم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات، آرام، سکون عطا کرتا ہے. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں نا، شیطان جب رات کو بستر پر آتا ہے، انسان عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں لیٹتا، تو اس کے دائیں بائیں کان میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، اور پھر ہاتھ پھیرتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تیرے اوپر رات لمبی ہو، رات لمبی ہو. اگر ان شیطان کے کلمات کے اندر اثر ہے کہ انسان نیند سے مغلوب ہو کر اس کی صبح کی بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے. عشاء کی تو ہوئی ہوگی، لیکن صبح کی بھی. اب ان شیطانی کلمات میں اگر اثر ہے تو کیا اللہ کی کلام میں جو بندے کی زبان سے نکلے ان میں اثر نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، لیکن قرآن کو، صاحب قرآن کو ماننے والا، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر سارے جسم پہ پھیرتے، بستر پہ جھاڑ پھونک کر کے وہ رات امن سے، سکون سے تمام موذی قسم کے جانوروں سے، سانپ، بچھو اور کئی جانوروں سے جو ایذا دینے والے، ان سے امن اور سکون سے گزرے گی. سلام علی نوح فی العالمین، ایک آیت پڑھ لیں، تمام زہریلے سانپ، بچھو، ایذا دینے والے حشرات الارض سے آپ محفوظ رہ جائیں گے. جادو کے اثر کے مارے ہوئے لوگ بھی سلام علی نوح فی العالمین، جنات کے ستائے ہوئے لوگ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں، اور پھر اپنا تجربہ کریں، مشاہدہ کریں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کلام کے اندر اثر ہے یا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ہر رات کو، رات ہوتے ہی، ہماری رات کی ابتدا مغرب سے ہے اور شیاطین اور جنات کی صبح ہوتی ہے یہ، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا کہ مغرب ہوتے ہی دروازوں کو بند کر دو، کھلے برتنوں کو، ان کے منہ کو ڈھانک لو، بچوں کو باہر نہ جانے دو. تو آج ہمارے بچے تو جاتے ہی رات کے وقت باہر ہیں. ہمارا سارا کاروبار دنیا ہی شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، رات کو سورج ڈلنے کے بعد تمام کاروبار، بازار، مارکیٹ بند. خیر و برکت اسی میں ہے. اور جب بازار کھلے رہیں گے، کھانے پینے کی ساری چیزیں کھلی رہیں گی، برکت کہاں سے آئے گی پھر؟ لیکن یہ باتیں کہ سمجھائے کون اور سمجھے کون؟ سمجھے؟ تو اس لیے جو بھی رات کو پڑھے گا وہ قوم میں جنات سے، شیاطین سے، ان کے وسوسوں سے، موذی جانوروں سے، ہر قسم کے ایذا دینے والے جنوں سے، انسانوں سے. اس لیے کہ فرما دی اس کے آخر میں آتا ہے من الجنات والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، اللہ کی پناہ.
یہ کسی کو غزن پہنچانے سے باز نہیں آتے، یہ کسی کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ اس دور میں انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے، سانپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جو انسان کو ڈستا ہے نا اسی کا ڈنگ بہت زہریلا ہے۔ تو اس لیے قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ اور آخری لفظ بھی یہ من الجنات والناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، خناس قسم کے۔ اور ایک شیطان کی خاص قسم ہے، خصوصاً نماز کے دوران میں اور وضو کے دوران میں وسوسے ڈالتا۔ وضو صحیح نہیں ہے، تمہارے قطرے نکل گئے، تمہارے کپڑے پاک نہیں، تمہارا وقت صحیح نہیں، تمہارا قبلہ درست نہیں، تمہاری نیت صحیح نہیں، تمہارے خیالات کدھر کدھر ہوتے ہیں، تیری نماز کیا ہوگی؟ یہ اس شیطان کی خاص ڈیوٹی ہے وسوسے ڈالنے کی اور نماز سے دور کرنے کی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے انسان محفوظ رہے گا یہ سورت پڑھنے سے۔ اور اگر کسی کو حیضہ ہو گیا ہو، حیضہ بڑی بری بیماری ہے، حیضہ ہو گیا تو سورہ الناس کو لکھ کر پانی میں گھول کر اسے پلایا جائے تو حیضہ سے شفا ہوگی۔ کسی کی آنکھ پر موتیا چڑھ گیا ہو، روشنی کم ہو گئی ہو، آشوب چشم ہو گیا ہو، کوئی بھی مرض جو آنکھوں سے متعلقہ ہے تو اس کو لکھ کر اس کے پانی سے آنکھ کو دھویا جائے، اور حسن سرما پیستے ہوئے پانی کے چند قطرے زمزم پہ یار کے گلاب پہ دم کر کے اس سرمے کے پیسنے کے اندر ڈالا جائے۔ جو سرما پیسا جاتا ہے اس کے اندر پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔ ہماری خواتین ہمارے گھروں میں پیستی ہیں نا، اس لیے پتہ ہے۔ تو زمزم پہ، عرق گلاب پہ یا تازہ پانی پہ پڑھ کر اس کو ڈالے، آشوب چشم کے لیے، موتیے کے لیے، ہر قسم کی آنکھ کی بیماری کے لیے تیر بہدف ہے، آزما کے دیکھیے گا۔ اور میں نے تو اللہ کا کرم ہے کسی جوانی کے عالم میں بھی 1.5 ابھی میرے پاس وہ اینک پڑی ہوئی ہے۔ میں ایک نسخہ استعمال کرتا تھا، اذان کے وقت کوئی جو مرضی فتویٰ لگا لے، شرک کا، کفر کا، بدعت کا، ہر قسم کی اجازت ہے، جو مرضی فتویٰ لگا لو۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا جائے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میں رب کو اور اس رب کے نبی کو حاضر ناظر جان کر یہ حلفاً کہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اینک چھوڑ دی تھی، ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں 2 اینک۔ پھر ایک حکیم صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، حکیم طارق مجذوبی صاحب، ان کا کہیں خطاب سنا تھا یا کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ ہلدی کو پتھر کے اوپر رگڑ کے پیس کے سلائی لگا لیا کرے، یہ کام کرتا ہوں، آج بھی اینک کے بغیر پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ یہ کریں تو آنکھوں کی بینائی چل جاتی ہے۔ آیت الکرسی ایک خاص عمل ہے، ولا یعودہ حفظہما، اس کو ایک خاص عمل بتا دیا تھا آیت الکرسی کی فضیلت میں، تو محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے درد کے مریض کے لیے سورہ الناس لکھ کر اس کے گلے میں ڈال لی جائے تو اس کے ہر قسم کے اثرات، جادو جنات کے، جسمانی امراض جادو جنات کے علاوہ بھی، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ جنات جب کسی انسان پہ مسلط ہوتے ہیں تو وہ خود جس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہی بیماری اس انسان کو بھی لگ جاتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، دوائی لیں گے، فائدہ اس شخص کو نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر مسلط شدہ جو زیرو کوئی چیز ہوگی اسے ہوگا۔ یہ میرے کئی دفعہ کے تجربات میں ہے اور میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ تو یہ نقش لکھ کر، اس صورت کو لکھ کر ڈال لیں، وہ حاسدین کے حسد سے بھی، فاسدین کے فساد سے بھی، تمام موذی قسم کی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھے تو ہر قسم کے آسیب سے، جنات سے، سانپ سے، بچھو سے، زہریلی جانور سے، ہر طرح کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور جو بندہ متواتر 5 سے 10 منٹ تک پڑھے، مریض پر دم کرتا رہے، کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو، 5 سے 10 منٹ پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، دم کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے۔
زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر جنگل میں معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں، پڑھے تو ہر بلا اور خوف سے محفوظ رہے۔ کسی حاکم کے پاس جائے تو وہاں 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، سورہ الناس پڑھے تو اس کے طرف پھونک دے تو اس کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ بدن کے درد کے لیے نیم گرم پانی پر 10 مرتبہ سورہ الناس پڑھ کر اس سے غسل کرایا جائے، اور اس کے اندر اگر بیری کے پتے بھی ڈال دیے جائیں تو نور علی نور ہو جائے گا، اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک فرمان عالی شان ہے، اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور، جب تم کسی معاملے میں متحیر ہو جاؤ تو اہل قبور سے، فاستعینوا اہل القبور، ان سے مدد طلب کرو۔ اللہ نے نیک ارواح کو ہر چار طرف پھیلایا ہوا ہے انسانوں کی مدد کے لیے۔ یہ بات میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی فیملی کے ساتھ، جب وہ ان کے بچے چھوٹے تھے تو یہ اسلام آباد دامنے کو میں چلے گئے، رات ہو گئی، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، دامن سے نیچے آ رہے تھے، مرغزار میں پہنچے تو سفیدوں کا گھنا جنگل، لائٹ نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا، راہ بھول گئے، پریشان ہو گئے، جانوروں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، بچے سہم کے ڈر گئے۔ یہ فی الفور میرے ذہن میں آیا، اذان دے دو۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، جو اذان شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، پہنچے، قریب سے ایک بابا جی کو دیکھا، غالباً اور بابا جی جس طرح یہ لکڑیاں چننے والے یا وہ کیا کرنے والے، کباڑ خانے کا کام کرنے والے، تھیلا لٹکائے ہوئے مولے کے برا سے، بلن سے پوچھا بابا جی باہر جانا، انہوں نے کہا یہ تو بیٹا روڈ ہے۔ تو آپ یقین جانے دیکھا تو بالکل گاڑیاں چلتی ہوئی فراٹے بھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اس اذان کی برکت سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر گنگنا رہے تھے شاہ عبد الرحیم، اور جنگل سے گزر رہے تھے، کہیں اس تنہائی کے عالم میں سہم گئے، ڈر گئے، شیخ سعدی کی غزل گنگنانے لگے تو شعر بول کے تو کہا شیخ سعدی ہوتے تو مجھے یہ شعر بتا دیتے، اتنا کہنا تھا کہ یوں تھپکی دی ہمیں سعدی است، یہ کہا۔ اللہ نے نروا کو کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں کسی کے ماننے سے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانتے ہیں نا، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں تو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پورے 40 دن تک 41 دن کر لیں، 40 کر لیں، 41ویں رات آ جائے گی، 101 بار روزانہ پڑھے تو اس کے اندر یہ خاصیت، یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ وہ جس قسم کے مریض کو بھی دم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لے، اور درود ابراہیمی کے بارے میں کہہ دوں، ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو 3 دن تک اس کی کوئی برائی لکھی نہیں جاتی، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا کمال اور کیا ہوگا؟ کمال کے ہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، کمال ہے محمد اور آل محمد کا، جن کے صدقے سے کائنات قائم ہے۔ بار بار بتا رہا ہوں نا، انک لمن المرسلین، کائنات کی تخلیق سے پہلے سورہ یاسین 1000 سال پہلے لکھی، اور اس میں لکھا انک لمن المرسلین۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے، وہ شیطان کو خطاب ہے نا، استکبرتم کنت من العالین، عالین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین، اس عالین سے مراد میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی 5 تن پاک مراد ہیں۔ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کائنات سے کتنا عرصہ، ان 5 کو 5 تن پاک، عقل نہیں مانتی اس کی مثال یوں سمجھے نا کہ بیج کو آپ زمین کے اندر کاشت کر رہے ہیں، بیج سے ایک پودا، کمپل، پھول، پھل لگیں گے، اور پھر وہی بیج اس پھل کے اندر موجود ہوگا جس کو ہم نے زمین کے اندر ڈبو دیا تھا، وہی بیج درخت کی شکل میں بنا، پتوں کی شکل میں بنا، پھل کی شکل میں بنا، پھول کی شکل میں بنا، اور پھر وہی بیج اس پھل کے اندر آ گیا۔ غور کرتے رہنا، سوچتے رہنا، کبھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، بس یہاں آ کے بات ختم ہو جائے۔ راسخ فی العلم وہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس بات پہ ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج سورہ الناس جو قرآن کی آخری سورت ہے،
یہ پروگرام میں نے 1 رمضان سے شروع کیا تھا اور پورے رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، پورے 6 مہینے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ حالانکہ 114 صورتیں ہیں، روز کی ایک صورت 114 دن یعنی 3 مہینے لگتے، لیکن اپنی ذاتی مصروفیات یا کوئی اور معمولات کی وجہ سے بنا نہیں سکا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تجارت چھوڑ دو، میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں یہ تجارت نہیں ہے۔ اس تجارت کو اگر تم نام دیتے ہو تو ہاں میں بخوب سمجھتا ہوں کہ یہ تجارت میرے لیے نفع مند ہے، سود مند ہے۔ اس تجارت کو میں بڑھاتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، اور لوگوں کو اس تجارت میں شرکت کے لیے، شراکت کے لیے دعوت دیتا رہوں گا کہ آؤ ہماری اس تجارت میں کیا لو، اپنا حصہ ڈالو اور تم بھی بڑے تاجر بن جاؤ۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ خسارے میں جاتا ہے نا، خسارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دو، اللہ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دو، اللہ کو اپنا شراکت دار بنا لو، اپنا حصے دار بنا لو، تو تمہاری تجارت کبھی خسران میں، خسارے میں، نقصان میں نہیں جائے گی۔ اپنی کمائی کا حصہ اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ اور آج میں شکر ادا کرتا ہوں ذات بابرکات کا، جس نے مجھے توفیق دی کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں کو جن ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کسی کو پسند آئیں، میرے لفظ یا نہ آئیں، اعراب کے لحاظ سے غلطیاں ہیں یا ادائیگی کے لحاظ سے ہیں، میں اس کا اظہار، اس کا اخفا، اس کا غنہ، اس کی تخفیف، اس کی جزم اور سکون کو سمجھ سکا یا نہیں سمجھ سکا، آپ کے گوش گزار کر دیا۔ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ ہم اگر کوئی بتا دے نا ادرکنی کو، ادڑکنی پڑھنا ہے زبان کی لکنت کی وجہ سے، تو ہمارا فائدہ اس ادڑکنی میں ہی ہوگا، ادرکنی میں نہیں۔ میں نے اپنے استاد محترم غلام محمد چشتی، غلام عبدالحق جی حق چشتی، بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامی یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ کراچی میں قرآن پاک سنا رہا تھا نا، ایک بنگالی تھا، تبت یدا پڑھ رہا تھا، وہ بار بار پیچھے تھا تبت یدا، تبت، وہ تے کو ٹے پڑھتے ہیں، جس طرح حضرت بلال کے بارے میں مشہور ہے، وہ شین کو شین نہیں پڑھ سکتے، سین پڑھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا السین والبلال عند اللہ شین، کہ بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ تو اس لیے اعراب کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے جو بھی غلطی ہوئی، میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پبلک سے، عوام الناس سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور اس مقام تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے اور عمل کی توفیق دے۔